اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ تربیت ان the 21st century، 21ویں صدی میں تربیت کے کیا تقاضے ہیں؟ ہر زمانے کے اندر بالآخر تربیت کے تقاضے ان میں اضافہ بھی ہوتا ہے اور وہ مختلف بھی ہوتے جاتے ہیں۔ ایک انسان اپنی تربیت نہیں کر سکتا 2020 میں، 21ویں صدی میں، اگر اس کی سوچ جو ہے وہ 1950s والی ہو۔ یہ پاسبل نہیں ہے۔ البتہ ممکن ہے آپ مجھے کہیں کہ آغا صاحب آپ تو بچوں کی تربیت کے بارے میں بات نہیں کر رہے۔ بچوں کی تربیت کے حوالے سے انشاءاللہ ہم بات کریں گے، لیکن اس سے پہلے جو ایک چیز ضروری ہے بیس کے طور پر، وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے ماں باپ آئیں اپنی تربیت کریں۔ جب ماں باپ کو اپنی تربیت کرنا نہیں آتی، جب ماں باپ کے درمیان، ہسبینڈ وائف کے درمیان ایک ہم آہنگی نہ ہو، ایک سیٹسفیکٹری لائف نہ ہو، ایک پیسفل لائف نہ ہو، تو کس طرح وہ اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں؟ پاسبل نہیں ہے۔ جب ماں باپ کے اندر پیس ہوگی اور ایک سیٹسفیکشن ہوگی، تو بچوں کی تربیت میں بھی ایک سیٹسفیکشن ہوگی، اور ان کی تربیت کے اندر بھی ان کی جو تربیت ہوگی وہ پیسفلی ہوگی۔ صحیح، ایک بہترین انداز میں وہ تربیت کر سکتے ہیں اپنے بچوں کی، کیونکہ ماں باپ کو پتہ ہے کہ ہماری مسٹیکس کیا ہیں، اور وہ مسٹیکس ہمارے بچوں میں منتقل نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، ہمارا پہلے ویژن نہیں تھا، ہمارا پہلے کوئی لائف کا گول نہیں تھا، اب الحمدللہ ان ٹریننگ سیشنز کی وجہ سے اب ہمارے لائف کا ایک گول ہے۔ ہمیں پتہ ہے مختلف ایشوز جب پیدا ہوتے ہیں تو ان ایشوز کو، ان پرابلمس کو کس طرح سولو کیا جاتا ہے۔ اب ہم اپنے بچوں کو بھی سکھا سکتے ہیں کہ وہ اپنی لائف کے ایشوز کو، پرابلمس کو کس طرح سولو کر سکتے ہیں۔ صحیح، لہٰذا یہاں پر پس تربیت ماں باپ اس وقت امپورٹنٹ ہے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم انہی سیشنز کے اندر، شاید ممکن ہے یہ سیشن 100 سیشنز تک جائیں، ٹھیک ہے، لیکن انہی 100 سیشنز کے اندر ہم سب سے پہلے تربیت ماں باپ کے بارے میں بات کریں گے، اور پھر تربیت اولاد کے بارے میں بات کریں گے۔ ہم نے بات آپ کے سامنے یہ کی تھی کہ ایک خاتون، ایک وائف اپنے شوہر کے حوالے سے کچھ ایسی چیزیں ہیں کہ وہ سینسیٹیو ہے۔ وہ پہلی چیز کیا تھی کہ ایک شوہر کو فزیکلی اچھا لگنا چاہیے۔ صحیح، اس کا پیٹ نکلا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اور صحیح اس کی چمڑی جو ہے وہ نہیں دکھنی چاہیے۔ یہ سب چیزیں بالآخر ایک خاتون حساس ہے، اور اسپیشلی آج کی جو لڑکیاں ہیں، وہ انسٹاگرام والی لڑکیاں ہیں، فیس بک والی جو خواتین ہیں، وہ ان چیزوں کی طرف اور حساس ہو چکی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو شوہروں کو ان چیزوں کی طرف توجہ ہونی چاہیے، اور اس کے بارے میں ہم نے لاسٹ ٹائم مفصل بات کی تھی۔ سیکنڈ پوائنٹ کیا تھا کپڑوں کے حوالے سے، یہ بھی آپ کے سامنے ذکر کیا۔ تھرڈ پوائنٹ کیا ہے کہ ایک خاتون اپنے دسترخوان کے حوالے سے بہت سینسیٹیو ہے۔ کس یعنی کیا مطلب سینسیٹیو ہے؟ اس چیز کی طرف سینسیٹیو ہے کہ جو میں کھانا پکا رہی ہوں، کھانا بنا رہی ہوں، میرا شوہر کس طرح میرے پکائے ہوئے کھانے کی طرف رسپانس دیتا ہے، اس کا رسپانس کیا ہے، اس کا ریاکشن کیا ہے۔ اس ریاکشن کی طرف ایک خاتون بہت ہی حساس اور سینسیٹیو ہے۔ بالآخر یہ اس کی ذاتی خصوصیت ہے، اور میں آپ کو یہ بھی بات بتا دوں، شوہروں کو یہ میں بات بتاؤں کہ زن اور خاتون اور بیوی کی جو اصل پاور ہے گھر کے اندر، وہ اس کا کچن ہے۔ کچن کی وہ پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے۔ صحیح ہے، اس کی ساری حکومت کچن کے اندر ہے۔ وہ یعنی وہ اپنا شاہکار جو ہے وہ کچن کے اندر دکھاتی ہے۔ سمجھ رہے ہیں میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ بس کچن کے حوالے سے شوہر کو بھی بس سینسیٹیو ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ شوہر جو ہے وہ اگنور کرے، اس کو نظر انداز کرے، نہیں، یہ نہیں ہے، یہ پاسبل نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب مثال اس کی میں مثال دیتا ہوں۔ ٹھیک ہے، اگر دیکھیں، ایک میں آپ کو قاعدہ بتا دوں، وہ قاعدہ یہ ہے کہ اگر شوہر، ایک ہسبینڈ، کھانے کے حوالے سے، غذا کے حوالے سے زیادہ اس کو امپورٹنس نہ دیتا ہو کہ یار جیسا بھی بنائے کھا لیں گے، ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ حتماً یہ یقین کر لیں کہ خانم بھی، اور آپ کی جو خاتون اور بیوی ہے، وہ بھی کھانا پکانے کے حوالے سے
کم اہمیت دے گی کھانا پکانے کو. یہ کنفرم بات ہے. صحیح ہے. وہ پھر زیادہ نہیں. دیکھیں ایک خاتون کے اندر انشاءاللہ اگلے پوائنٹ میں یہ بات آنے والی ہے. خدا نے ایک خاتون کے اندر اس کا جو قوت خیال ہے وہ بہت تیز رکھا ہے. صحیح. بخلاف یعنی اپوزٹ آف مرد کا جو قوت خیالی ہے وہ کم ہے. صحیح ہے. افسانہ سازی، خیال پردازی ایک مرد کے جو اس کے اندر یہ چیز کم ہے، لیکن خاتون کے اندر یہ چیز بہت زیادہ ہے. لہٰذا اس کی ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ کھانا جو ہے وہ اچھا بنائے، اور اس اچھے کو بھی اچھا بنائے، اور اس اچھے کو بھی ڈیکوریٹ کر کے بنائے، اور سفرے اور دسترخوان پہ رکھے اپنے شوہر کے لیے، کہ جب میرا شوہر آفس سے گھر پہ آئے یا یونیورسٹی سے گھر پہ آئے تو وہ ایک بہترین ڈیکوریٹڈ دسترخوان دیکھے اور اس کو کھانے میں مزہ آئے، لذت آئے، ڈیلیشیس لگے اس کو یہ کھانا. ٹھیک ہے. اب ممکن ہے ایک شوہر، اب مثلا آپ اب ایک سینیریو فرض کر لیں. ٹھیک ہے. بہت سارے شوہر ہوتے ہیں اس طرح سے. ٹھیک ہے. اب وہ شوہر جو ہے وہ خستہ ہے، آفس سے آیا ہے، اپنے باس سے لڑ کر آیا ہے. ٹھیک ہے. یا اپنے کلیگ سے لڑ کر آیا ہے. اب خاتون نے بہترین بریانی بنائی ہے اور بریانی کے ساتھ سوجی کا حلوہ رکھا ہے یا سویاں رکھی ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ ساری چیزیں، اور سفرہ بھی یا ڈائننگ ٹیبل بھی بہت ہی بہترین سجایا ہے. اب یہ شوہر جو ہے وہ باس سے لڑ کر آیا ہے، آ کے کپڑے بدلتا ہے اور فوراً پوچھتا ہے کھانے میں کیا ہے. صحیح. اس طرح ایک ناراضگی اور اداس ڈس اپوائنٹڈ انداز میں پوچھتا ہے کھانے میں کیا بنایا، جلدی جلدی کھانا بچھاؤ، مجھے بھوک لگی ہے. ٹھیک ہے. فوراً اس کی جو بیوی ہے وہ سینسیٹیو ہو جاتی ہے یہاں پر کہ یار میں اتنی خوشی سے، خوبصورتی سے جو ہے وہ کھانا بنا رہی ہوں، سجا رہی ہوں، اور یہ اتنی بدصورتی سے جو ہے مجھے پوچھ رہا ہے. صحیح. اوکے. اب سفرہ بچ جاتا ہے، شوہر آتا ہے سفرے پہ، بیوی بھی بیٹھی ہوئی ہے اینڈ بچے بھی بیٹھے ہوئے ہیں. صحیح. تو اب آپ دیکھیں بچوں کے اندر ہر چیز کا اثر ہوتا ہے، ہر چیز کا. حتیٰ 2 سال کے بچے کے اندر بھی اثر ہوتا ہے. حتیٰ 1 سال کا بھی جو بچہ ہوتا ہے اس کے اندر بھی علماء کہتے ہیں، اسکالرس کہتے ہیں، ایکسپرٹس کہتے ہیں اثر ہوتا ہے. ٹھیک. اب دسترخوان بچ چکا ہے، شوہر جو ہے پہلا نوالا ہوتا ہے. یہاں پر اگر دیکھیں، اگر خاتون کو واقعاً اپنے شوہر سے محبت ہے تو وہ جب شوہر اس کھانے کا پہلا نوالا لے گا نا تو خاتون اس کو دیکھتی دیکھ رہی ہوگی اس کو. وہ اس کے نوالے کو، اس کے چبانے کو غور سے دیکھ رہی ہوگی تاکہ اس کے ریئیکشن دیکھے. کیوں؟ کیونکہ اس نے بہت ہی محنت سے اور بہت ہی اہتمام کے ساتھ، ارینجمنٹ کے ساتھ، پوری کوشش کے ساتھ اس نے یہ کھانا بنایا کہ اس کا ٹیسٹ بہت ہی اچھا ہونا چاہیے. اور واقعاً اس نے ٹیسٹی کھانا بنایا، ڈیلیشیس کھانا بنایا. اب وہ یہ چاہ رہی ہے کہ وہ دیکھے کہ میرا شوہر اس ڈیلیشیس کھانے کا پہلا نوالا جب لیتا ہے تو اس کا ریئیکشن کیا ہوتا ہے. وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی کہ یار یہ میری تعریف کرے گا اور یہ سب چیزیں. لیکن یہ اس خانم کو نہیں پتہ، اس خاتون کو نہیں پتہ کہ یہ شوہر جو ہے یہ باس سے لڑ کر آیا ہے، خستہ ہے، اور اس شوہر کے اندر بھی سینس نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بھائی میں اپنے باس سے میں لڑ چکا ہوں لیکن مجھے گھر کے اندر اپنے آفس کا ماحول گھر میں نہیں لانا چاہیے. تو ریئیکشن کیا ہوتا ہے؟ کوئی ریئیکشن نہیں ہوتا. صحیح ہے. وہ بس کھا رہا ہے. تو اب وہ بلاخر بیچاری خاتون جو ہے وہ پوچھ لیتی ہے اس سے کہ یار کھانا کیسا بنا ہے، اچھا بنا تھا؟ تو شوہر کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے، اچھا بنا تھا، صحیح ہے. تو یہ چیز جو ہے نا اس خاتون کے لیے اس قدر ناگوار گزرتی ہے، اس قدر ناگوار. تو آپ دیکھیں یہاں غلطی کس کی ہے؟ یہاں غلطی شوہر کی ہے. اور یہاں پر خاتون کو حق بنتا ہے کہ اپنے شوہر سے شکایت کرے، اپنے شوہر کو کمپلین کرے. البتہ نہ اسی وقت دسترخوان میں، آرام سے بعد میں جب چھٹی کا دن ہو یا کوئی ایسا موقع ہو جس میں شوہر کا ذہن فریش ہو، تازہ جو ہے وہ اس کی جو ہے وہ طبیعت ہو، کچھ پرابلم نہ ہو، کوئی آفس کا کوئی جھگڑا کچھ نہ ہو، اور اس انداز میں، اس حالت میں اس سے بات کرے کہ بھائی اس کی طرف آپ کو توجہ ہونی چاہیے، کھانے کی طرف. میں اتنی محنت کرتی ہوں، آپ بھی آفس میں اتنی محنت کرتے ہیں، حلال روزی کماتے ہیں، میں بھی گھر میں محنت کرتی ہوں، تو آپ کو جو ہے وہ میرے کھانے کی جو ہے وہ قدر کرنی چاہیے. تو یہ حق بنتا ہے یہاں پر. اور یہاں پر مردوں کو سینس ہونا چاہیے، عقل ہونی چاہیے کہ
یہ میں کوئی توہین نہیں کر رہا ہوں، یہ انسلٹنگ الفاظ نہیں، واقعاً سینس یعنی وہی عقل، ٹھیک ہے. انسان کو، ایک شوہر کو عقل ہونی چاہیے، عقل سے کام لینا چاہیے. اس کو کہتے ہیں حوزوی اصطلاح میں عقل عملی، کہ مجھے کیا کرنا چاہیے کس موقع پر، اور مجھے کس موقع پر کیا نہیں کرنا چاہیے. اس کو کہتے ہیں عقل عملی، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس شوہر کو پتہ ہونا چاہیے کہ بھائی مجھے آفس کا جھگڑا جو ہے گھر میں نہیں لانا چاہیے. جب میں آفس جاتا ہوں تو میں کیا گھر کا جھگڑا لے جاتا ہوں آفس میں؟ نہیں. گھر میں جائے، مجھے پتا ہے آفس میں مجھے اگر میں نے کوئی غلط ریاکشن دکھایا اپنے باس کے سامنے تو وہ میری سیلری کاٹ دے گا، میرا انسینٹو یا میرا بونس ختم کر دے گا، میری چھٹی کاٹ دے گا، وہ اس سال کی چھٹی جو ہوتی ہے. تو گھر جب میں آفس میں بہترین انداز میں کام کرتا ہوں، آفس میں گھر کا جھگڑا نہیں لے جاتا، تو گھر میں بھی مجھے آفس کا جھگڑا نہیں لے جانا چاہیے. گھر میں ایسے آؤں جیسے میں بالکل فریش ہوں. صحیح. تو یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ایک مرد کو توجہ ہونی چاہیے. اینڈ یہ تیسرا پوائنٹ تھا. چوتھا پوائنٹ جس کی طرف ایک خاتون بہت ہی کیا کہتے ہیں سینسٹیو اور حساس ہے، وہ یہ کمپلین کرتی ہیں کہ یار شوہر جو ہے، وہ جو مرد حضرات ہوتے ہیں کلی طور پر، وہ بہت ہی متنوع ہوتے ہیں. کیا مطلب متنوع ہوتے ہیں؟ ان کی چوائسیز ایک جگہ نہیں رہتی، ان کی چوائسیز بدلتی رہتی ہیں. کبھی یہ چاہیے ان کو، کبھی وہ چاہیے. 10 سال تک مثلا اس چیز کا مطالبہ نہیں کیا تھا، اچانک 10 سال بعد جو ہے وہ چاہیے. یار تم نے آج تک میرے لیے یہ کھانا نہیں بنایا. صحیح. اس طرح ہوتے شوہر، ٹھیک ہے. یہ مردوں کی خصوصیت ہے جو خدا نے رکھی ہے، یہ آپ کو ماننا پڑے گا. یہ خصوصیت خدا نے رکھی ہے مرد کے اندر کہ وہ متنوع یعنی تنوع خواہ ہوتے ہیں. یعنی ان کی چوائسیز بعض اوقات ایسا نہیں کہ ہمیشہ ثابت رہیں، اسٹڈی رہیں کہ ہمیشہ میری چوائس یہی ہوگی. نہیں، ممکن ہے آج یہ چوائس ہو، کل وہ چوائس ہو. صحیح ہے. تو اس چیز کی طرف ایک خاتون کو متوجہ ہونا چاہیے. اب میں آپ کو ایک بہت ہی بہترین بات بتاتا ہوں جو اساتذہ سے میں نے سیکھی، اور وہی بات میں آپ کو شیئر کر رہا ہوں، منتقل کر رہا ہوں ان کی طرف سے. وہ یہ بہت کام آنے والی ہے. اگر واقعی خاتون نے اس کے اوپر عمل کیا، واقعی اس کو کام آئے گا. وہ کیا ہے؟ دیکھیں، اگر شوہر، ایک ہسبینڈ، ایک مرد، اس کی چوائسیز بدلتی رہتی ہیں، صحیح ہے، اور خدا نے دوسری طرف سے اس خاتون کو اس کے لیے بنایا ہے تاکہ یہ اس سے شادی کرے، تو کیا خدا نے ایک خاتون کے اندر قوت خیال زیادہ نہیں رکھی ہے؟ زیادہ ہے نا خاتون کے اندر. آپ دیکھیں، ایک لڑکی جو ہوتی ہے، خاتون جو ہوتی ہے، ایک عورت جو ہوتی ہے، اس کی جو خیال پردازی ہوتی ہے، افسانہ سازی ہوتی ہے، وہ بہت زیادہ ہے. صحیح ہے. اگر ایک خاتون، اب آپ دیکھیں، ایک مثال دے رہا ہوں، ٹھیک ہے، ایک فرضی مثال ہے. اب ایک مرد ہے، وہ فلم بناتا ہے، ٹھیک ہے. دیکھیں بہت ساری موویز آتی ہیں، ان کے ڈائریکٹرز کون ہوتے ہیں، یا ان کی جو اسکرپٹ ہے، جو کہانی لکھنے والا جو مطلب ممکن ہے کوئی آدمی ہو. اکثر مثلا ممکن ہے مرد حضرات ہوں جو کہانی لکھتے ہوں. لیکن بعض اوقات کچھ فلمیں ایسی ہوتی ہیں جن کی کہانی خواتین لکھتی ہیں، اور ان کہانیوں میں خیال پردازی اپنے اوج پہ ہوتی ہے، افسانہ سازی اپنے اوج پہ ہوتی ہے. اسی وجہ سے خدا نے خواتین کے اندر یہی صفت اسی وجہ سے رکھی ہے تاکہ اپنے شوہروں کی چوائسز کو جو ہے وہ ایکسیپٹ کرے اور اس کے مطابق اپنے قوت خیال کو استعمال کرے، قوت افسانہ سازی کو استعمال کرے، اور کچن میں اس کو استعمال کرے، دیگر چیزوں میں استعمال کرے. مثلا بعض اوقات شوہر کمپلین کرتے ہیں، یار اپنی خاتون کو کمپلین کرتے ہیں، اپنی وائف کو، کہ یار یہ کپڑے مجھے پسند نہیں جو تم پہنتی ہو. صحیح ہے. تم جو ہے وہ یہ کپڑے پہنو جو میں کہہ رہا ہوں. صحیح ہے. گھر کے اندر البتہ. صحیح. تو وہ خاتون کو جو چاہیے اگر کوشش کرے کہ اس کے مطابق، اس کی چوائس کے مطابق عمل کرے. صحیح ہے. اب یہ حدیث جو ہے امام صادق علیہ السلام کی ہے. میں نے یہ انہی سیشنز میں آپ کو یہ حدیث روایت بتائی تھی کہ ایک راوی تھے، وہ امام باقر یا امام صادق علیہ السلام کے گھر میں گئے اور دیکھا کہ امام پتہ نہیں کہاں ہیں، گھر میں مل نہیں رہے. تو انہوں نے امام کو آواز دی کہ اے امام آپ کہاں پر ہیں؟ تو امام نے کہا کہ میں یہاں پر ہوں. صحیح ہے. تو راوی گیا تو دیکھا امام اپنے پرسنل پرائیویٹ کمرے کے اندر ہیں. ٹھیک ہے.
تو جب راوی نے امام کو دیکھا تو امام ریڈ کلر کے کپڑے، سرخ کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے. تو یہاں پر راوی کی ہنسی نکل آئی. صحیح، وہ ہنسنے لگا بالآخر، البتہ ادب کے ساتھ. تو راوی نے، یعنی امام سمجھ گیا، یہ تعجب کر رہے کہ امام بھی ایسے کپڑے پہن سکتے ہیں، امام کو تو زیب نہیں دیتا، امام کی شان نہیں ہے. تو امام علیہ السلام نے کہا یار دیکھو، مجھے بھی یہ کپڑے پسند نہیں ہیں، مجھے بھی اس کلر کے کپڑے پسند نہیں ہیں، لیکن چونکہ میری بیوی کو پسند ہے کہ میں گھر میں ایسے کپڑے پہنوں، صحیح، اس کلر کے کپڑے پہنوں، تو میں اس کی خواہش کے مطابق یہ کپڑے پہنتا ہوں. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں یہ تربیت ہے. صحیح، یہ امام تربیت کر رہے ہیں ایک سوسائٹی کی، ہسبینڈ اینڈ وائف کی. تو بیوی کو بھی اس طرح ہونا چاہیے کہ جو چوائسیز اس کے ہسبینڈ، ممکن ہے بھائی 10 سال تک کوئی، اب بعض شوہر ایسے بھی ہیں کہ 10 سال تک کسی کھانے کا، کسی خاص غذا کا انہوں نے تقاضا نہیں کیا. اب آفس میں ان کو اب کوئی اچھا کوئی کھانا بنا کے لایا ہوگا تو وہ کھانا ان کو بہت پسند ہے، آیا ہو، ٹھیک ہے، فرسٹ ٹائم انہوں نے کھایا تھا. اب جب گھر پہ آتے ہیں، وہ شوہر گھر پہ آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار تم میرے لیے جو ہے نا کل یہ بنا کے رکھنا. تو بیوی کہتی ہے واٹ، یہ تو میں نے آج تک بنایا نہیں، اور تم نے مثلا آج تک مجھے تقاضا نہیں کیا اس چیز کا. تو اب شوہر ظاہر سی بات ہے وہ کہے گا ٹھیک ہے بنا لو، اب مسئلہ کیا ہے، تو ریسیپی دیکھ لو یوٹیوب پر اور بنا لو. ٹھیک ہے، تو بیوی کو یہاں پر بالآخر ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ چوائسیز مختلف ہیں. شوہر کی چوائس ممکن ہے آج کچھ اور ہو، 10 سال بعد کچھ اور ہو. ٹھیک ہے، البتہ چوائسیز کے اندر بھی میں شوہروں کو بتاؤں، چوائسیز کے اندر بھی آپ کو اعتدال رکھنا چاہیے. ایسی چیز کا تقاضا نہ کریں جو اس سے محال ہو، اصلاً وہ انجام نہ دے سکتی ہو. لیکن دوسری طرف سے دوبارہ میں آپ کو بتاؤں، ایک خاتون کے اندر قوت خیال خدا نے بہت تیز رکھا کہ وہ شوہروں کی چوائسیز کے مطابق عمل کر سکتی ہے مہارت کے ساتھ. البتہ ان چیزوں کے حوالے سے خواتین کو شعور ہونا چاہیے. پانچویں چیز اور آخری چیز کہ خاتون بہت ہی سینسٹیو ہے اپنے شوہر کے حوالے سے، وہ یہ ہے، یہ عجیب ہے، وہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ خواتین کمپلین کرتی کہ میرے شوہر جو ہے وہ شادی کی اینیورسری کو یاد نہیں رکھتا، وہ ڈیٹ بھول جاتا ہے، وہ میری برتھ ڈے بھول جاتا ہے. یہ کمپلین ہوتی ہے اس کی. ٹھیک ہے، اس خاتون کو نہیں پتا کہ ایک مرد کل نگر ہوتا ہے اور ایک خاتون جز نگر ہوتی ہے. ایسا ہی ہے نا؟ ٹھیک ہے، یہ اگر آپ نے پہلے کے سیشن سنے ہو تو یہ اس کے اوپر ڈیٹیل میں نے بات کی تھی. خواتین جزئیات، یعنی جزئیات کی طرف جو ہے وہ زیادہ، مثلا خواتین کو آپ دیکھیں ہر قسم کی ڈیٹ اور تاریخ اور لوکیشن وغیرہ یاد رہے گا، لیکن مرد کو جو ہے وہ ممکن ہے اپنی برتھ ڈے وہ بھول جائے، اپنی تاریخ ولادت بھول جائے. صحیح ہے، کیوں؟ کیونکہ مرد کلی چیزوں کو دیکھتے ہیں، جزیات کی طرف زیادہ متوجہ اور مد نظر وہ نہیں رکھتے. اسی وجہ سے مثلا ایک شوہر، اس نے مثلا آپ دیکھیں لڑکا لڑکی کی شادی ہوئی ہے تازہ، اور پہلی اینیورسری شوہر کو بھی یاد رہتی ہے اور بیوی کو اوبویسلی اس کو یاد رہتی ہے. اور پہلی اینیورسری میں شوہر جو ہے اس کو گفٹ بھی دلاتا ہے، موبائل دلاتا ہے، ٹھیک. لیکن سیکنڈ ایئر، دوسرے سال میں شوہر بھول جاتا ہے، اپنی تاریخ ازدواج کو بھول جاتا ہے. تو یہاں پر اب وہ بیوی، اب مثلا آپ دیکھیں ہوتا کیا ہے، یہ سائیکولوجی آپ دیکھیں، بیوی جو ہے وہ چونکہ نہیں جانتی اس چیز کو کہ مرد کی خصوصیت یہ کہ وہ کل نگر ہوتا ہے، کلیات کی طرف زیادہ توجہ رکھتا ہے، بھول جائے گا ایک نہ ایک دن، تو وہ اس چیز کی طرف اصلا توجہ نہیں ہے. تو اب شادی کی کل اینیورسری آنے والی ہے، بیوی کے اندر یہ توقعات ہے، ایکسپیکٹیشن ہے کہ کل میرا شوہر مجھے سرپرائز دے گا. صحیح ہے، یہ اس کے اندر ہوتا ہے، یہ میسیجز اس کے اندر آ رہے ہوتے ہیں. اب شوہر جو ہے وہ آفس سے آ رہا ہوتا ہے اور بالکل معمولی انداز میں گھر پہ آتا ہے اور بستر پہ لیٹ جاتا ہے تھکا تھکا، ٹھیک ہے، خستہ. بیوی ایکسپیکٹ کر رہی ہوگی، بیوی جو ہے بن ٹھن کے بیٹھی ہے، اوکے، اینڈ شی از ایکسپیکٹنگ کہ یہ مجھے سرپرائز دے گا، اور اس نے میک اپ بھی کیا ہوتا بالکل. شوہر پوچھتا ہے یار تم نے میک اپ کیوں کیا، سب خیریت تو ہے آج؟ ٹھیک ہے، تو یہاں پر وہ بیچاری بہت ناراض ہو جاتی ہے، اداس ہو جاتی ہے. اب یہاں پر کس کی غلطی، مجھے آپ بتائیں؟ غلطی اس خاتون کی بھی ہے اور اس شوہر کی بھی ہے.
غلطی اس خاتون کی اس وجہ سے کیونکہ وہ نہیں جانتی کہ یار میرا شوہر جتنے بھی ہوتے ہیں وہ کل نگر ہوتے ہیں. وہ ممکن ہے کبھی نہ کبھی میری بیوی کی برتھ ڈے بھول جائیں, جو ہے وہ شادی کی سالگرہ بھول جائیں. اب اس کی ایکسپیکٹیشن یہ ہوتی کہ میرا شوہر جو ہے وہ شادی کی بھی سالگرہ یاد رکھے, نکاح کی بھی سالگرہ یاد رکھے, منگنی کب ہوئی تھی وہ بھی یاد رکھے, ہم پہلی بار کب ملے تھے وہ بھی یاد رکھے. یار یہ تو غلط بات ہے, یہ شوہر سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتی آپ. صحیح ہے, کیونکہ اس کی سائیکالوجی اس سے, یعنی خدا نے اس کو اس طرح نہیں بنایا کہ وہ ہر چیز کو یاد, ڈیٹس کو یاد رکھے. وہ کل کو ممکن ہے اپنی برتھ ڈے بھول جائے, اپنا جو ہے وہ بعض دیکھیں مثال کے طور پر انٹرویوز میں ہوتا ہے اس طرح, بعض افراد انٹرویو میں پوچھتے ہیں ہسبینڈس کو یا فادرس کو پوچھتے ہیں کہ یار مجھے بتائیں آپ کا بیٹا کتنے سال کا ہے, تو وہ جواب میں کیا کہیں گے؟ وہ جواب میں کہتے ہیں کہ میرا بیٹا 6-7 سال کا ہوگا. دیکھیں یہ شوہر کی سائیکالوجی ہے, اس کو دقیقاً نہیں پتا ہے اس کا بیٹا 6 سال کا یا 7 سال کا ہے. لیکن ایک خاتون سے پوچھیں کہ آپ کی شادی کب ہوئی تھی, آپ کی پہلی ملاقات کب ہوئی تھی, تو وہ پورا ڈیٹیل بتائے گی کہ 3 نومبر 2005 شام 5 بجے ہم پہلی دفعہ پارک میں ملے تھے. ٹھیک ہے, تو یہ دیکھیں یہ فرق ہے. اب یہاں پر اداس نہیں ہونا چاہیے, ڈس اپوائنٹڈ نہیں ہونا چاہیے. دوسری طرح سے شوہر کی بھی غلطی ہے کہ یار اس کو کچھ حد تک جز نگر ہونا چاہیے, اس کو کچھ حد تک جزئیات پسند ہونا چاہیے. صحیح ہے نا؟ تو بیلنس, یہی میں آپ کو بیلنس رائے حل یہی بتا رہا ہوں کہ شوہر کو معلوم ہونا چاہیے کہ بھائی, البتہ کبھی کبھی معلوم نہ ہو, بیوی کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ کبھی کبھی معلوم نہیں ہوتا ہے, چل جاتا ہے مسئلہ نہیں. وہ اس کو ریمائنڈر دیتے 2 دن پہلے کہ یار تمہیں پتہ ہے 2 دن بعد کیا ہونے والا ہے, کیا اینیورسری آنے والی ہے کس چیز کی. تو اس طرح ہونا چاہیے. کیا مشکل ہے؟ کیا بیوی بات نہیں کر سکتی اپنے شوہر سے؟ اوکے, الحمدللہ یہ سینسیٹیوٹی کا ٹاپک ہم نے ختم کیا ہے, اور کل سے انشاءاللہ یا نیکسٹ سیشنز, البتہ یہ ویکلی سیشنز ہیں, تو نیکسٹ جو سیشن ہوگا وہ ہم دیکھیں گے کہ اسی ہمارا, دیکھیں ہمیشہ یاد رکھیں اس چارٹ کو یاد رکھیں کہ ہم نے شروع کیا تھا کہ ایک گھر کے اندر آرامش, سکون اور پیس کو برقرار کرنے کے لیے, یا اس کو کیا نام ہے, برقرار کرنے کے لیے 3 چیزوں کی ضرورت ہے. ایک آرامش دیداری, جب شوہر اور بیوی ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو اس دیکھنے سے پیس آنا چاہیے, اور آرامش اور سکون محسوس ہونا چاہیے. قرآن نے بھی یہی فرمایا. پھر آرامش رفتاری اور آرامش کلامی, تو ہم اسی آرامش دیداری کے اندر ہی ہیں انہی چند سیشن سے. تو کل بھی ہم مزید اس کے بارے میں نیکسٹ سیشن میں بات کریں گے, اور کچھ اور قواعد اور پوائنٹس کو آپ کی خدمت میں پیش کریں گے. آپ کے نظر میں اگر آپ کو لگتا ہے کوئی سجیسچنز ہیں آپ کے پاس, کمنٹس ہیں, کوئی سوال ہے, تو آپ یوٹیوب کے کمنٹ باکس پہ یہاں پر جو آپ کے نیچے آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں آپ کمنٹس ڈالیں. آپ مجھے فیس بک پہ پرائیویٹ میسیج بھی کر سکتے ہیں, انسٹاگرام پہ بھی فالو کر کے مجھے آپ پرائیویٹ میسیج کر سکتے ہیں, کوئی پرابلم نہیں ہے انشاءاللہ. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.